اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن واقعتاً اللہ تعالیٰ پلڑے رکھے گا اور اس میں تولا جائے گا۔ کیا تولا جائے گا، کس قسم کے پلڑے ہوں گے، ہم آپ کو بہت آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی پلڑے ہوں جیسے مدرسے میں اناج تول کر دیا جاتا ہے۔ ابھی ہی میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ مولانا ایوب صاحب کی خوبیوں میں سے خوبی میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں، حساب کتاب میں ایک دم صاف شفاف، ایک انگلی بھی کوئی نہیں رکھ سکتا، جتنا اناج دینا ہو اتنا ہی دیتے ہیں، اور ان کی ذاتی آمدنی کے لیے انہوں نے اپنا انتظام الگ کر کے رکھا ہے، نہ یہ کہ انہوں نے مدرسے کو ذریعے آمدنی بنایا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی اس چیز کو باقی رکھے، جس میں جو خوبی دیکھیں اسے بیان کرنا چاہیے۔ ذہن یہ بناؤ، ہمارے علماء کو خاص طور پر یہ ذہن بنانا چاہیے، ہم دوسروں کی خوبیوں کو چھپاتے ہیں اور اپنی ہی خوبیاں ظاہر کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو پلڑے اور ترازو الگ الگ چیزوں کے تولنے کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ سونا تولنے کا پلڑا الگ ہوتا ہے، لوہا تولنے کا پلڑا الگ ہوتا ہے، تو اعمال تولنے کا پلڑا بھی الگ ہوگا۔ بخار ناپنے کا آلہ الگ ہے اور بلڈ پریشر ناپنے کا آلہ الگ ہے، آکسیجن ناپنے کا آلہ الگ ہے، دل کی دھڑکن ناپنے کا آلہ وینٹیلیٹر کی سسٹم میں الگ ہے، تو ویسے اعمال تولنے کا آلہ بھی الگ ہوگا۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کیا سوال کیا تھا، ہمارے بزرگان دین نے حدیثوں کو کس طرح چٹکی میں سمجھایا، ہم ان کے حق میں دعائیں کریں اور ان کے لیے جتنا ہو سکے ہم ان کے درجات کی بلندی۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، سب لکھے ہوئے ہیں، تو کہاں لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ اتنی سب کتابیں کہاں ہیں اور کون سی لائبریری میں اتنے سب دفاتر رکھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا 55 سال کی عمر ہے۔ تب کس عمر سے لے کر اب تک کی سب باتیں یاد ہیں؟ کہا کہ 5 سال کا میں تھا تب سے لے کر اب تک کی ساری باتیں یاد ہیں۔ کہا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ جب یاد ہے تو لکھی کہاں ہے؟ کہا دماغ میں لکھی ہے۔ کہا بڑے دماغ میں چھوٹے دماغ میں؟ وہ سامنے والا تو وہی چکرا گیا کہ یہ مولوی ملا قسم کا آدمی، چھوٹا دماغ بڑا دماغ یہ بھی سب جانتا ہے، اس کا مطلب مولوی لوگ میڈیکل میں بھی کچھ پیچھے نہیں ہوتے۔ اس کا زندہ ثبوت یہ بائیں ہاتھ کی ہاسپٹل ہے کہ ایک مولوی ہی نے قائم کی ہے۔ مولوی میڈیکل لائن کی بھی خدمت کرتا ہے، اس لیے کہ مولوی وارث انبیاء ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے صرف مدرسہ نہیں کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذکر کا حلقہ نہیں سنبھالا، حضور نے ضرورت پڑی تو مسجد نبوی میں مریضوں کی چارپائی بھی لگائی۔ پتہ چلا حضور نے ہاسپٹل بھی کھولا، حضور نے نرسنگ اسٹاف بھی قائم کیا جو مولانا ایوب صاحب کر رہے ہیں۔ ایک غزوے میں حضور باقاعدہ صحابیات کو لے کر گئے اور بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کن یداوین الجرحا، کہ وہ زخمیوں کی علاج پٹی پٹی کرتی تھی۔ اور میں تو کہوں مولانا ایوب صاحب اللہ آپ کو مبارک کرے، حضرت فاطمۃ الزہرا نے خود اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈریسنگ کی تھی۔ پتہ چلا کہ حضور نے گھر میں حضرت فاطمہ کو نرس بھی بنایا تھا، تبھی تو حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریسنگ کیا۔ اس زمانے کا ڈریسنگ جیسا بھی ہو، اس زمانے کا ڈریسنگ ایسا کیا تھا کہ وہ کتان تھا، ٹاٹ پتری، جس میں یہ گیہوں اور چاول وغیرہ پیک کیے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اس کو تھوڑا سا جلایا، اس کی راکھ بنائی اور حضور کو جو زخم لگا تھا اس کے اوپر مل دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو خدمت گزار بھی بنایا، ہر بیٹی کو واشنگ مشین نہیں دلایا، ہر بیٹی کو خدامہ اور خادمائیں نہیں دی، اپنی بیٹیوں کو گھر کا کام کاج کرنے والا بھی بنایا۔ خود حضرت عائشہ ام المومنین چاہتی تو آواز کرتی اور آپ کی آواز پر مدینہ کی خواتین نہ جانے کتنی جمع ہو جاتی، لیکن حضور کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھی۔ حضرت عائشہ سے حضور کا مسواک دھونا بھی ثابت، حضور کے کپڑے دھونا بھی ثابت،
حضرت فاطمہ سے گھر کی جھاڑو دینا بھی ثابت، چکی چلانا بھی ثابت، روٹی پکانا بھی ثابت، اور کنویں سے پانی کھینچنا بھی ثابت۔ خواتین سن رہی ہیں اس لیے میں ان کی بھی رعایت کر رہا ہوں۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی، قیامت کے دن باقاعدہ پلڑا ترازو رکھا جائے گا۔ اور کیا بخاری ہے، سلام کرتے ہیں امام بخاری کو کہ پہلی روایت انما الاعمال بالنیات اور آخری روایت میزان کی بتلا دیا، عمل میں وزن نیت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ جتنی نیت اچھی ہوگی عمل کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کتنے زیادہ اعمال کر کے آئے ہو، اسلام میں یہ دیکھا جاتا ہے کس صدق دلی سے عمل کیا ہے، کس جذبے سے عمل کیا ہے۔ اور اس کو بہت آسان کر کے سمجھاتا ہوں، رمضان شریف میں تراویح کے بعد بکرے کے گوشت کی دیگ چڑھا کر کھلانے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا افطاری کے وقت لسی کے گھونٹ پلانے کا ثواب ہے۔ اس لیے کہ لسی کا گھونٹ اس وقت پلایا جا رہا ہے جب اس کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں a friend in need is a friend indeed، کہ ضرورت کے موقع پر کام آنے والا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی تو فرق ہے صحابہ کرام میں، جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب یکساں ہیں۔ نہیں، صحابہ سب کے سب یکساں نہیں ہیں۔ قرآن کریم منع کر رہا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، وہاں ہے من قبل الفتح، یہاں ہے من بعد وقاتلوا۔ اسلام کے آغاز میں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ان کا مقابلہ بعد کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا، بڑوں کی ابتدا دیکھو ان کی انتہا مت دیکھو۔ اپنے اکابرین کی آغاز کی زندگی دیکھو کہ انہوں نے کیسی کیسی محنتیں کر کے تنظیم کو فروغ دیا، جماعت کو فروغ دیا، تحریک کو فروغ دیا۔ اور یہی وجہ تھی، مجھے تو کبھی کبھی سوچتا رہ جاتا ہوں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب پر کہ 6 نمبر کا آغاز ایمان سے ہے، لیکن اخیر میں اخلاص وقت لا کر وہی امام بخاری والا ترتیب والا معاملہ قائم کیا کہ ایمان سے آغاز کرو اور اخلاص پیدا کرو تاکہ ایمان میں وزن پیدا ہو جائے۔ وزندار ایمان ہونا ضروری ہے، جتنا وزن ہوگا۔ اور وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نیت کے اچھا ہونے سے، اور دوسری خاص بات اللہ کی محبت پیدا کرنے سے۔ ابھی میں نے 2-4 جگہ ختم بخاری کے پروگراموں میں کہا کہ حدیث شریف کے الفاظ پر غور تو کرو، سر دھلتے رہ جاؤ گے کہ یہ دونوں کلمے میزان میں وزندار ہوں گے۔ اس کی وجہ شروعات میں آئی، حبیبتانی الی الرحمن، اللہ کو محبوب ہے، اس لیے ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ کون سے دونوں کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری اس حدیث شریف کو اپنی کتاب کے اخیر میں لا کر اس آیت کریمہ پر بھی عمل کر رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تو فسبح بحمد ربک، پوری کتاب دونوں جلدوں میں لکھ دی۔ اور بخاری نے دیکھا کہ اب میری کتاب کی طرف امت کا جمع غفیر رجوع ہو رہا ہے، میرا کام کیا ہوگا کہ فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور تعجب کی بات ہے، بخاری تو بخاری ہے بھائی، کہ انہوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی حمد، اس کے لیے راوی کا انتخاب بھی احمد ابن اشکاب سے کیا، اس میں بھی حمد کا معنی۔ اور کتاب کے آغاز میں جو ابھی عبارت پڑھی گئی اس میں حمیدی کے ذریعے پتہ چلا آدمی کسی بھی حالت میں ہو، بدایت میں ہو تو بھی اللہ کا شکر، اور نہایت میں ہو تو بھی اللہ کا شکر۔ حضرت حسن بصری کو کسی نے کہا آپ کا جہاز آ رہا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک، راستے میں ڈوب گیا، تو الحمدللہ
پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا وہ تو خبر غلط تھی، بچ گیا اور اب چل رہا ہے، کہا الحمدللہ، کہا یہ کوئی بات ہوئی؟ تب بھی الحمدللہ کہا، اب بھی کہا ڈبانا یہ بھی خدا کی مرضی تھی، بچانا یہ بھی خدا کی مرضی، میرے سامنے مجھے نقصان نظر آ رہا ہے لیکن میرا رب تو میرے ساتھ وہی کرے گا جو اس کا پسندیدہ کام ہوگا، اور اس کے پسندیدہ کام پر مجھے الحمدللہ ہی کہنا چاہیے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب کو ذکر کی طرف بھی متوجہ کیا، ذکر کرنے کی پابندی کرنے کے لیے بھی ہمیں وہ تشکیل کر رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں انقلاب، انسان کی زندگی میں اطمینان ذکر کے ذریعے آتا ہے۔ آج کل عام لوگوں کو یہ شکایت ہونے لگی ہے کہ دلوں میں اس قسم کا وسوسہ آتا ہے اور مختلف قسم کے شکوک پیدا ہوتے ہیں اس دور میں خاص طور پر۔ حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل شک شبے سے محفوظ ہو جاتا ہے، پھر دل کو وسوسہ نہیں آتا، دل میں کوئی شک شبہ نہیں آتا۔